اچھا خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد، یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بوم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں؟ پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف؟ یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں. وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے تاکہ وہ زہر دینے کے لیے پتہ چل جائے کھاتا کیا ہے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. وہ بیچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں. اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے، اور اس کو اس بیچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں ان کی. پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جو جب میں پرائم منسٹر تھا وہ دونوں میرے جو نوکر تھے میرے جو گھر میں کام کرتے تھے ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے. ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے. یہ سوچیں یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کر رہی ہے تو کوئی عقل سے ہی کر لیں، کوئی کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی یہ وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں وہاں ادھر کر دیتے ہیں، یا پھر زہر کی اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے، اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ. کہ ایک سال میں ہوا کیا پاکستان سے. پاکستان ایک سال پہلے کھڑا کدھر تھا اور آج کدھر پہنچ گیا. تو میں یہ چاہتا تھا کہ آج اپنی قوم کے سامنے موٹی موٹی چیزیں رکھوں کہ ایک بند کمرے میں تھوڑے سے لوگوں نے مل کے فیصلہ کر کے آج جدھر پاکستان کو پہنچا دیا ہے تو قوم کو کم از کم پتہ چلے کہ قوم سے ہوا کیا ہے. سب سے پہلے جیسے ایک اور پاکستان کھڑا کدھر سال پہلے کدھر کھڑا تھا. ایک تو اکنامک سروے میں آپ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کی جو ہر سال معیشت کے اوپر جو ایک سروے چھپتی ہے اس میں یہ سب چیزیں آ جائیں گی. لیکن جو آپ نے جو موٹی موٹی چیزیں یہ ہیں کہ ایک اکانومی جو بینکرپٹ تھی 2018 میں، سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً $20 ارب کا. یہ پاکستان کی تاریخ کا ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا تھا، اور ریزروز تھے کوئی $8 ارب کے رہ گئے. تو روپے پہ پریشر تھا. اس مشکل وقت پہ گورنمنٹ ملی، پہلے سال سٹیبلائز کی، دوسرے 2 سال کرونا سے ہمیں ڈیل کرنا پڑا. اب کرونا یہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جو اس نے تباہی مچائی ہے، دنیا کی اکانومیز میں تباہی مچائی ہے، یہ کبھی سب کے سامنے ہے. یہ آپ بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ منفی میں چلی گئی گروتھ ریٹ. ہندوستان 7% پہ آگے بڑھ رہا تھا، وہ منفی میں چلا گیا. تو پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا دنیا نے اکنالج کیا. دنیا کے ورلڈ اکنامک فورم، اکانومسٹ میگزین، ہر فورم کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اکنالج کیا کہ پاکستان ان چند ملکوں میں تھا، ٹاپ 3 ملکوں میں، جنہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اتنا بڑا ایک کرائسس تھا اس کو سنبھالا. میں یہ صرف سوچ رہا ہوں کہ جو ان کی 1 سال کی کارکردگی ہے، اگر یہ خدا نہ خواستہ ہوتے تب تو انہوں نے کیا کرنا تھا. انہوں نے جو ملک سے ابھی کیا ہے، سوچیں ابھی تو کرائسس تو ان کو کوئی ملا ہی نہیں ہے. کرائسس تو سارے ہمیں ملے تھے کیونکہ کرونا کا کرائسس ہم نے ڈیل کیا. انہوں نے جو بینکرپٹ کر کے گئے وہ ہم نے اکانومی کھڑی کی. تو اگر یہ وہاں ہوتے تو انہوں نے سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن لگا دینا تھا. ان کی سٹیٹمنٹس آ کے بند کر دو پاکستان کو. تو اگر وہ بند کر دیتے، آگے مشکل حالات تھے، تو یہاں تو لوگوں نے بھوکے مر جانا تھا. تو ہم نے جو سمارٹ لاک ڈاؤن ان کی تنقید بھی سنی، تو شکر کریں کہ یہ اللہ نے ان کو تب وہاں نہیں رکھا ہوا تھا. اس کے بعد آخری 2 سال 5.7% پہ ہماری اکانومی اوپر گئی اور 6% پہ اوپر گئی. اور یہ یاد رکھیں کہ 17 سال میں بہترین پاکستان کی اکنامک پرفارمنس تھی. ہمیں پرابلمز آ رہے تھے. پرابلمز کیا تھا کہ دنیا میں کرونا کی سپلائی سائڈ کی رکاوٹ کی وجہ سے جو اوپر گئی، وہ جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل، انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، گیس کی سب سے زیادہ، تیل کی، کوئلے کی، سب اوپر چلی گئی. اور اس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر مہنگائی آئی. تو ہم آج سے 1 سال پہلے میں اپنی
ڈائری اٹھا کے تو پرائم منسٹر ہاؤس سے گھر گیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش کچھ سال پہلے سے شروع ہوئی۔ میں ایک سربراہ کو مل رہا تھا مڈل ایسٹ سے، تو اس نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو تمہارا آرمی چیف ہے وہ تمہارے سے خوش نہیں ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں تو سمجھا ہم ایک پیج پہ ہیں اور ہمیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ مجھے کہ کانفرنس پہ ملا، تو جب ہم نے ریورس انجینئرنگ کی، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی، اور میں نے پھر پیچھے سارا جائزہ لیا کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے اور کس طرح کی سازش ہوئی اور کون کون اس میں ملوث تھا، لیکن ایک کردار جو سب سے جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ ساری سمجھ آ گئی کہ کدھر کدھر دھوکے ہوئے ہمارے سے، کدھر کدھر ہمیں لال بتی کے پیچھے لگایا گیا، کدھر کدھر جھوٹ بولے گئے۔ اور ساری کوشش یہ تھی، پہلے سے پلان بنا ہوا تھا کہ مجھے ریپلیس کرنا تھا شہباز شریف سے۔ شہباز شریف سے انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی جنرل باجوہ کی، اور ان کے کیسز ختم کروائے، اس کو سزا ملنے والی تھی۔ ایف آئی اے کیس میں 16 ارب کا کیس، اور پھر نیب کا 8 ارب کا وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس تھا، تو سزا ہونے والی تھی۔ تو کیسے پھر اس کو پورا بچایا بھی گیا اور پھر اس کو لایا بھی گیا۔ اور پھر جو ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ سے سازش شروع ہوئی ہے، شروع وہاں سے نہیں ہوئی، شروع ادھر سے ہوئی تھی۔ انہوں نے حسین حقانی کو ہمارے گورنمنٹ نے ہائر کروایا گیا، میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس نے کہا کہ کیسے جنرل باجوہ کتنے اچھے ہیں اور پرو امریکہ ہے، اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے، اور پھر ادھر سے وہ سائفر آیا۔ تو یہ خیر ہمیں بعد میں ساری چیزیں سامنے آ گئی۔ اب تو واضح ہے کہ یہ پہلے سے سازش تھی، اور